سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام کو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، جماعت اہل حدیث کا کردار کیا ہے، علماء اہل حدیث کا کردار کیا ہے. خطبہ جمعہ کے لیے اس موضوع کے انتخاب کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ آج 11 اگست ہے اور عنقریب 15 اگست کی مناسبت سے پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جائے گا. ہر طرف لوگ جنگ آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کو یاد کیا جائے گا. دیکھیں، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جنگ آزادی کی تاریخ کیا ہے اور اس جنگ میں اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے میں ہمارے اکابرین کی، جماعت اہل حدیث کی، علماء اہل حدیث کی کیا بے مثال قربانیاں ہیں، ان کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو بتانا، سنانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت تاریخ سازی کا کام چل رہا ہے. ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی تاریخ معلوم نہیں. مسلمانوں کا کردار کیا ہے، مسلمانوں کے کارنامے کیا ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کی خدمات کیا ہے، آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں. اس لیے یہ ساری باتیں بتانا اور یہ ساری باتیں کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رہے اور آنے والی نسل اپنے اکابرین کے بہترین کارناموں کو زندہ رکھ سکے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور انصاف کی بات ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں سارے لوگوں کا حصہ رہا. ہندو، غیر مسلم، مسلمان، سکھ، سبوں نے آزادی کی لڑائی لڑی اور سب کی مشترکہ قربانیوں سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے. اور یہ بھی بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ مجاہدین آزادی میں سب سے بڑا کردار، بلکہ قائدانہ کردار مسلمانوں کا رہا ہے. مسلمان اس جنگ میں صف اول میں رہیں گے اور مسلمانوں میں بھی سب سے نمایاں کردار جماعت اہل حدیث کا رہا ہے، علماء اہل حدیث کا رہا. یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا ہے. مشہور غیر مسلم مورخ ہے
ڈاکٹر تارا چند کے قول کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ سچ بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک میں صرف اہل حدیثوں کی تاریخ، اس ملک میں صرف اہل حدیثوں کی تاریخ، اور اس ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے علماء صادق پور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اس ملک ہندوستان کی جنگ آزادی میں قربانی دینے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں اور سب کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھا جائے اور صرف علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کا پڑا بھاری ہو جائے گی، نیچے اتنی قربانیاں۔ صادق پور پٹنہ کا ایک محلہ، آخر یہ علماء صادق پور کون تھے؟ یہ سب اہل حدیث علماء تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہنٹر نے کہا کہ انگریز کو سب سے زیادہ 3 کتابوں سے ڈر رہتا تھا، انگریز سب سے زیادہ 3 کتابوں سے ڈرتے تھے۔ ایک مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب تقویت الایمان، یہ عقیدے کی ایک کتاب ہے جو تقریباً اہل حدیث مدارس جو ہیں ہر مدرسے میں یہ داخلے نصاب ہوتی ہے۔ اس عقیدے کی کتاب سے انگریز کو خوف اتنا زیادہ کیوں تھا؟ حالانکہ یہ عقیدے کی کتاب، اس میں کہیں بھی جنگ کا، جہاد کا تذکرہ نہیں ہے، پھر بھی انگریز کو سب سے زیادہ اس کتاب تقویت الایمان سے خوف تھا، اس لیے کہ وہ قوم سمجھتی تھی کہ اس وقت ملک میں اس روئے زمین پر سب سے بڑی طاقتور قوم ہے اگر کوئی تو وہ توحید پرستوں کی قوم، توحید پرست، موحد اللہ کے بندے، موحد بندے یہ روئے زمین کے سب سے طاقتور لوگ ہیں، اور وہ کبھی بھی غلامی کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارا اصل مقابلہ انہی سے۔ اس لیے انگریز کو سب سے زیادہ اس کتاب تقویت الایمان سے، جو عقیدے کی کتاب تھی جس میں توحید کا پیغام ہے، جس میں شرک کے خلاف علم بغاوت، شرک کی مذمت بیان کی گئی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تقویت الایمان اردو کی یہ کتاب، اردو زبان میں لکھی گئی یہ کتاب، اس کتاب میں اتنی برکت ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے توحید کو سمجھائی ہے، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کتاب تقویت الایمان سے شرک سے توبہ کیا، خبر پرستی سے توبہ کیا، اور وہ صحیح عقیدہ سمجھ میں آئے۔ تو انگریز کو سب سے زیادہ 3 کتابوں سے ڈرتا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان اور سید احمد شہید کی ملفوظات سید احمد شہید، اور اسی طریقے سے شرح وقائع کی کتاب الجہاد، شرح وقائع کی کتاب الجہاد، یہ 3 ایسی کتابیں تھیں جس سے انگریز کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا تھا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، تو حقیقت یہ ہے کہ جنگ آزادی کے اس قافلے کے سب سے بڑے قافلہ سالار اور کاروان آزادی کے سب سے بڑے میر کارواں اگر کوئی ہے تو جماعت اہل حدیث اور علماء اہل حدیث۔ کچھ قوریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، کچھ قوریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے تھا۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے، یا اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اس ملک ہندوستان، اس سرزمین کا ایک ایک حصہ مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے،
یہاں کی تاریخ، جنگ آزادی کی تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں سے بھری پڑی۔ جنگ آزادی کی تاریخ ایک بڑی لمبی تاریخ، 1-2 سال کی وہ تاریخ نہیں ہے، تقریباً 200 سال کی یہ تاریخ ہے۔ 200 سال کی اس تاریخ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ قتل عام ہوا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی، سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے۔ اس لیے کہ انگریز جب اس ملک میں آئے، داخل ہوئے، تو انگریزوں سے سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو تھی۔ اس وقت تک مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی اس سرزمین پر، اب تک مسلمان حاکم تھے، انگریز اس ملک میں آ کر کے مسلمانوں کو محکوم بنا رہے، تو انگریزوں سے سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ملی۔ اس لیے انگریزوں سے سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے مسلمان تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ان تاریخی حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، اس جماعت کے علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مختصر تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہندوستان میں بنگال کے راستے سے انگریز داخل ہوتا۔ اس وقت بنگال میں حاکم علی وردی خان، نواب علی وردی خان اس وقت کے حاکم تھے۔ انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا اور انگریز سے مقابلہ کیا اور وہ شکست دی۔ بعد میں ان کے بعد نواب سراج الدولہ حاکم بنے، لیکن نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست کھانا پڑا اور انگریز نے ان کو شکست دے کر کے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ بنگال کے راستے سے انگریز آئے اور چند ہی دنوں کے بعد پھر مدراس پر قبضہ کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک ہندوستان پر قابض ہو گئے انگریز۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس تحریک آزادی کے سپہ سالار بانی کی حیثیت سے محرک کے طور پر سب سے بڑا نام جس کا پیش کیا جا سکتا ہے وہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، جنہوں نے جنگ آزادی کی روح پھونکی اور مسلمانوں میں انقلاب برپا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نافذ کیا۔ سب سے پہلے جہاد کا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں سے جنگ آزادی کے اندر انقلاب آتا اور تحریک پیدا ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے علاوہ ہندوستان میں تحریک شہیدین کا قیام ہوا ہے۔ تحریک شہیدین یہ کون سی تحریک ہے اور اسے شہیدین کیسے کہا جاتا ہے؟ دراصل اس ملک سے انگریزی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور علی منہاج النبوہ خلافت قائم کرنے کے لیے اس تحریک کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس تحریک کے بانی کون تھے، اس کے محرک کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک شہیدین جس امید سے قائم کی گئی تھی وہ انہیں امید میں کامیاب نظر نہیں آئی، اس لیے کہ افغان کے پٹھانوں اور سرداروں نے یہاں پر غداری کی۔ تحریک شہیدین میں غداری افغان کے پٹھانوں اور سرداروں کی تھی، جس کی وجہ سے اس تحریک کے محرک دونوں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید
شہید ہو گئے. بالا کوٹ کا حادثہ پیش آیا. بالا کوٹ کے اس حادثے کے اندر یہ دونوں شہادت پائی. بالا کوٹ کی شہادت کے حادثے کے بعد پورے ملک میں مایوسی چھا گئی تھی. لوگ بکھر گئے اور اچھے اچھوں کے ختم ڈگمگا گئے, اکھڑ گئے. کوئی بھی انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں کر رہا تھا. ایسے وقت میں علماء صادق پور اور خاندان صادق پور کھڑا ہوا. یہ پٹنہ کا ایک محلہ ہے صادق پور. اس محلے اس خاندان کے علماء اور افراد اٹھ کھڑے ہوئے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے. اور جنگ آزادی کی اس تحریک میں جیسا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی شہادت موجود ہے کہ جنگ آزادی کی اس تاریخ میں سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی تو علماء صادق پور کی ہے, جو پورے کے پورے اہل حدیث علماء ہیں. میرے بزرگ اور دوستو, اسی طریقے سے جماعت اہل حدیث کے اس وقت کے سب سے بڑے امام جن کو شیخ القل بالکل سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے, جماعت اہل حدیث کے سب سے بڑے امام اور عالم تھے. انگریز نے سمجھا کہ یہ بھی ہماری راہ میں رکاوٹ ہے, اس لیے 1 سال کے لیے راولپنڈی کی جیل میں ان کو نظر بند کر دیا گیا اور وہاں پر ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا. جبر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تحریک آزادی میں سر فہرست جو علماء ہیں ان کے نام تم بتاؤ, تاکہ ان کو پکڑ کر کے ان کو گرفتار کیا جائے, قیدی بنایا جائے. لیکن سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صبر و استقامت کے پہاڑ رہے. 1 سال تک وہ وہاں کی جیل میں نظر بند رہے. میرے بزرگ اور دوستو, مجاہدین آزادی اس ملک کے لیے مجاہدین آزادی کی فہرست میں ایک بڑا نام میسور کے حکمراں حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان کا آتا ہے. آپ کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ ٹیپو سلطان جب تک زندہ تھے اس وقت تک انگریز اپنے آپ کو خوف محسوس کرتا تھا. ہندوستان کے اکثر حصوں پر انگریز قابض ہو چکا تھا, لیکن صرف ٹیپو سلطان کی طرف سے وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتا. اس لیے کہ ٹیپو سلطان وہ مرد مجاہد جس نے غلامی کی زندگی کو کبھی برداشت نہیں کیا. اور ٹیپو سلطان کی یہ بات, ان کا یہ تاریخی مقولہ مشہور ہو گیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جب وہاں پر ٹیپو سلطان شیر مشہور ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی غداری آئی, میر صادق کی غداری کی وجہ سے جب وہ شکست پائے اور ان کی شہادت ہوئی تو انگریز جنرل ہارس ان کی لاش پر کھڑا ہو کر اس سے بڑی خوشی سے کہا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان کو ہم نے ختم کر دیا. انگریز جنرل ہارس نے اس وقت بڑی خوشی کے ساتھ یہ الفاظ کہتے کہ اب آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے, اس لیے کہ ہم نے ٹیپو سلطان کو ختم کر دیا. میرے بزرگ اور دوستو, اسی طریقے سے مجاہدین آزادی کی لسٹ میں ایک بہت بڑا نام مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا؟ البلاغ اور الہلال کے نام سے میگزین جاری کیا, پرچے نکالے گئے, اور ان دونوں میگزین کے ذریعے لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونکتے تھے, لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ملک کی آزادی کے لیے ان کو ترغیب دلاتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسا حسین مفکر مفسر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بہت بڑے مرد مجاہد تھے, وہیں ایک بہت بڑے عالم دین تھے.
ترجمان قرآن کے نام سے ان کی ایک تفسیر ہے، وہ مفسر تھے اور بہت بڑے مفکر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا قیمتی دور 15 سال ان کو احمد نگر کی جیل میں ڈال گیا۔ 15 سال ان کی زندگی کے برباد ہو گئے، اور احمد نگر کی جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے بہت ساری کتابیں لکھی، غبار خاطر اور تذکرہ وغیرہ۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے احمد نگر کی جیل میں بیٹھ کر کے لکھا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزادی دلانے میں یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، یہ ہماری جماعت کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کو آج بلانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ مسلم نام سے جو شہر قائم تھے آج ان ناموں کو بدل دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی تاریخ یہاں سے مٹ جائے، آنے والی نسلوں کو یہ معلوم نہ رہے کہ یہاں پر ہمارے آبا و اجداد قائم تھے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک میں، اس شہر میں خدمتیں انجام دی ہیں۔ ناموں کو بدل دیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کریں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سمجھیں اور جانیں۔ جب ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو جانیں گے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ 200 سال کی تاریخ اس ملک کی آزادی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے برداشت کی۔ آج انہیں کی قربانیوں کے بدولت اس ملک میں ہم اتنے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو آج ہمیں امن اور سکون نصیب ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے بعد، یہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ۔ ہمیں بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، قوم کے نوجوانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک و ملت کے لیے، جماعت اور جمعیت کے لیے قربانی پیش کریں۔ قربانی ہم سے مطالبہ ہے، ہم کو قربانی پیش کرنا ہے، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جب جس چیز کی ضرورت پڑے اس ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، جماعت اور جمعیت کے لیے ہمارے نوجوانوں کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج نوجوانوں کی زندگیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ آ رہا ہے۔ قربانی دینا تو بہت دور کی بات ہے، آج ان کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کی قربانی دینا ہی بڑا مشکل ہے۔ نوجوان مسجدوں سے دور، نوجوان نمازوں سے دور، نماز جمعیت سے دور، جماعت سے دور، ان کی ایک الگ ہی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مگن، قوم سے، جماعت سے، جمعیت سے، مسجد سے کٹ کر کے زندگی گزار رکھے۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیاح گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم نے تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ تو کیا گردوں تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان یقین کو دے مارا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آزادی 15 اگست کی مناسبت سے آزادی منائی جاتی۔ آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، آزادی کی زندگی، اور غلامی ہے یہ بہت بڑی مصیبت۔ انسان تو انسان، جانور اور چرند و پرند بھی غلامی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پرندے کی فریاد کے نام سے ایک نظم لکھی ہے۔ وہ پرندہ جو فضاؤں میں اڑنے والا،
जंगलों बागों में चहचहाने वाला, उसको कफस में पिंजरे में बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो उसकी जिंदगी क्या हो? उस परिंदे ने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया है कि गुलामी एक कितनी बड़ी मुसीबत है। आता रियाद मुझको गुजरा हुआ समाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना, पूरी एक नज़म उन्होंने लिखी। आज इस मुल्क में जो हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यह आज़ादी बहुत बड़ी नेमत, गुलामी ये बहुत बड़ी मुसीबत। अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए ने कुर्बानियाँ दे करके जो हमको आज़ादी दिलाई है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। हम इसकी कदर करें और इस आज़ादी को बचाने में, इसकी हिफाजत करने की हम फिक्र करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बाज़ लोगों का ख्याल क्या है, बाज़ लोगों का ज़हन, वो कहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत करना होगा। ये जश्न आज़ादी, आज़ादी का जश्न मनाना है, ये सब मुसलमानों को ज़रूरत क्या है इसकी? बाद मुसलमानों को और नौजवानों की ये सोच और फिक्र है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस मुल्क में, जिस वतन में इंसान रहता है, उस वतन से मोहब्बत करना, उस मुल्क से मोहब्बत करना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि ये मतलब है और ये फितरी चीज़ है, नेचुरल। हर इंसान की फितरत में ये बात डाल दी गई है कि इंसान जिस मुल्क में, जिस वतन में, जिस सरजमीन में रहता है, उसके दर दीवार से, उसके गली और मोहल्ले से इंसान मोहब्बत करने लगता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई, आप परेशान हो गए, घबरा करके घर गए, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के सामने अपना वाक़या पेश किया। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने आपको तसल्ली दी। फिर वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वरक़ा बिन नौफल ने पूरा वाक़या था। उस वक्त वरक़ा बिन नौफल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपकी कौम आपसे दुश्मनी करेगी, आपकी कौम आपकी मुखालिफत करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं हुए वरक़ा बिन नौफल की किसी बात से। वरक़ा बिन नौफल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात कही, ऐ काश कि उस वक्त में जिंदा रहता जिस वक्त आपकी कौम आपके वतन से आपको निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और ताज्जुब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरक़ा बिन नौफल से कहा, अवखरिजियहुम, क्या मेरी कौम, मेरी बस्ती के लोग मुझे मेरे वतन से निकाल देंगे? तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा, हाँ, आपकी कौम के लोग आपके वतन से आपको निकाल देंगे। और वो वक्त आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से मक्का छोड़ करके हिजरत करने पर मजबूर हो गए। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से कितनी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब मक्का से आप जा रहे थे, मक्का से बाहर आए, मुड़ मुड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को देख रहे थे। तिरमिज़ी की रिवायत है, आप तो वसल्लम ने कहा कि आए मक्का, तू कितना पाकीज़ा शहर है, तू मेरे नज़दीक बहुत महबूब है। वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनके मा सकनतु गैरके, कहा अगर मेरी कौम मुझे नहीं निकालती तो ऐ मक्का में तुझे छोड़ कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पैदाइशी वतन मक्का से कितनी मोहब्बत है। आपने कहा कि मेरी कौम के लोग अगर मुझे इस वतन से नहीं निकालते, मैं मक्का छोड़ कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से ये मोहब्बत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए, मदीना को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन बना लिया। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहाइश पजीर हो गए। उस वक्त मदीना से आपकी मोहब्बत बढ़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह ताला से। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अन मदीना कमा हब्बत इलैना मक्का व शद्दा, ऐ अल्लाह तू हमारे दिल में मदीना की भी मोहब्बत वैसे ही डाल दे
جیسے ہمارے دل میں مکہ کی محبت تھی، یا مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ۔ مکہ میں تھے تو مکہ کی محبت، میرا یہ وطن ہے۔ جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینے کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے، مدینہ کے قریب پہنچتے، مدینہ کی در و دیوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی، فرد محبت میں کہ میرا گاؤں آ رہا ہے، سواری کو تیز بھگاتے کہ جلدی مدینہ چلے جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے محبت کی دلیل ہے کہ مدینہ کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں کہ جلدی ہم مدینہ میں پہنچ جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے ایسی محبت ہے، تو وطن سے محبت کرنا، جس وطن میں، جس شہر میں، جس ملک میں ایک انسان رہتا ہے، اس سے محبت کرنا کوئی غلط چیز نہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بہت مشہور ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ لوگوں نے خود حدیث بنا لی ہے۔ ورنہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت ہے۔ صحابہ کرام جب اپنا وطن چھوڑ کر کے مکہ سے ہجرت کیے، صحابہ کرام کی قربانیوں میں ایک بہت بڑی قربانی ہجرت ہے۔ صحابہ کرام کی قربانی میں ہجرت یہ بہت بڑی قربانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کیے تو انہوں نے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، یہاں تک کہ اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے، اور اپنے ساتھ صرف اپنا ایمان لے کر چلا۔ اپنے ایمان کی حفاظت انہوں نے کی، اپنا گھر بار، اپنا وطن، بیوی بچوں کو، سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی قربانیوں میں ہجرت کی قربانی ایک بڑی قربانی مانی جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک آخری بات، ہم 15 اگست کے موقع پر آزادی کا جشن تو منائیں گے، لیکن آزاد ملک ہمارا اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ نفرت کی آگ میں چل رہا ہے، اور ہر طرف ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، نفرت اور تعصب کا ماحول بڑی تیزی کے ساتھ بنتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جوش میں ہوش نہ کھوئیں، نفرت کا جواب ہم کبھی بھی نفرت سے نہ دیں، ظلم کا جواب کبھی بھی ظلم سے نہ دیں۔ قرآن ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کبھی بھی برائی کا جواب بھلائی سے دو، نفرت کا جواب محبت سے دو، ظلم کا جواب انصاف سے دو، دشمنی کا جواب دوستی سے دو، بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دو۔ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا جانی دشمن ہے، ایک وقت آئے گا تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے تمہارا جانی دوست ہو جائے گا، جگری دوست ہو جائے گا، تمہارا جانی دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کا کہنا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس لیے ہم حکمت کے ساتھ لوگوں میں محبت کا پیغام بانٹے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، آج جو سیاست ہو رہی ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہم محبت کا پیغام عام کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کو قائم کریں، ملک میں امن و امان قائم کریں۔ یاد رکھیں امن و امان کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت۔ آج بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر
خوف و دہشت کا ماحول ہے، خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ سکون سے اکیلے سفر نہیں کر سکتے، ماحول ایسا بگڑ رہا ہے، خوف کا ماحول۔ آج ہم اللہ کے فضل سے بڑے امن اور سکون کے ماحول میں، ہمارے پاس کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی بدامنی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی حادثے نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امن و سکون کسی بستی میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی علاقے میں ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا مانگے؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو اے اللہ تو پھلوں کی روزی دے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے پہلے امن کی دعا مانگے، بعد میں روزی کی دعا مانگے۔ پہلے امن ضروری ہے، بعد میں روزی۔ ہمارے پاس روزی ہے، اناج ہے، غلے ہیں، زمین ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، لیکن اگر امن اور سکون نہ ہو ہم ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پہلے کیا دعا مانگی؟ امن کی دعا مانگی، بعد میں روزی کی دعا مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ وعافا فی جسدہ عنده قوت یوم فکانما حیزت له الدنیا بعذافیرها۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں امن کے ساتھ ہو اور جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی ساری دولت اس کے پاس، بڑا خوش نصیب انسان، اپنے وطن میں امن کے ساتھ ہے، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس، بڑا خوش نصیب آدمی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نفرت کے اس ماحول میں ہم ملک میں امن کو قائم کریں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں امن کو قائم کریں۔ فتنہ اور فساد اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ایک آخری بات، جب خوف و دہشت کا ماحول ہو، ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہو، ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کان اذا خاف خوفا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن سے خوف محسوس کرتے ہیں تو دعا پڑھتے تھے، وہ دعا ہم پڑھتے رہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان ظالموں اور ان دشمنوں کے مقابلے میں میں اللہ تجھے پیش کرتا ہوں، تو ہی ان کا مقابلہ کرو۔ ہم تو مجبور ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ان ظالموں اور ان دشمنوں کے مقابلے میں میں تجھے پیش کرتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اے اللہ ہم ان کی شرارتوں سے، ان کی برائی سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہرحال اس خطبے کا مقصد صرف اتنا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل، یہ نئی جنریشن، نوجوان بچوں کو ہمیں اپنی تاریخ بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تاریخ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہماری جماعت نے، ہماری جماعت کے علماء نے کیا قربانیاں پیش کی۔ ہم ان کو جانیں، ان کو یاد کریں، ان کو سمجھیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تاریخ کے اوراق سے ہماری قربانیاں سب مٹا دی جائیں گی، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہماری قربانیاں کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے ملک کے لیے قربانیاں پیش کی، جماعت و جمعیت کے لیے قربانیاں پیش کی، ہمیں بھی قربانی پیش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اس شہر میں، اس ملک میں
اے اللہ امن و امان نصیب فرما